75 सालों से हमारी वो नस्ल है, वो छठी नस्ल है जो इस मजम्मत को आगे लेकर जा रही है। ये वही रियासत है जिसने नौरोज खान को धोखा दिया। जो आज मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये वही रियासत है जिसने कुरान के नाम पर उस समेत उसके पूरे इनकिलाबी कारकुनों को शहीद किया। ये जिसने इस नौरोज खान को शहीद किया वो आज भी जिंदा है। जो किसान तंजीमें है, जिस तरह एग्रीकल्चर लैंड को बलूचिस्तान के तबाह बर्बाद किया गया, गैस तो छीनी गई, वसाइल तो छीना गया, अभी खम्बे भी उखाड़ कर पंजाब ले गया। हम इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते कि इनकिलाब खुद आ जाए। इनकिलाब कभी खुद नहीं आया है, इनकिलाब को जिंदा कौमें लेकर आई हैं। तो हमें पुरुमीद रहना है। बलोच अवाम से दरख्वास्त करती हूँ, उन माओं से दरख्वास्त करती हूँ कि आप जितने दिन इस्लामाबाद में रहें, आपने बलूचिस्तान को वहां रिप्रेजेंट किया। आपने ये रिप्रेजेंट किया कि पंजाब का रवैया बलूचिस्तान के साथ कैसा रहा है। जज मोहतरम जो है ना, हमारे वकीलों की बात सुनने से भी इनकारी है। जो फैसला उनको सुनाया जाता है वही आकर वही पूछते हैं। वो सबसे पहले सरकारी वकील से पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको, रिमांड चाहिए कितने दिन का, 10 दिन का नहीं, आप 20 दिन का ले लें। ये रवैया है। आप देखें कि किस तरह यहाँ पे कानून और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह आसमा जहांगीर ने कहा था कि ये डफर्स है, और डफर्स जब किसी रियासत को चलाते हैं तो इसकी शक्ल ऐसी ही होती है। जिस तरह 2 सितंबर को एक पीसफुल इज्तिमा पर खुदकुश बम्बावर अटैक करते हैं, वो भी हमें पता है कि कौन है, किसने करवाया, किसने उन मासूम लोगों की जानें ली। ये हमारे शऊर पर हमला है। जिस तरह एहसान की माँ अकेले क्वेटा प्रेस क्लब में बैठी रही 30 दिन तक, उस औरत को तरह तरह की धमकियां दी गई। आज जायद का वालिद गुज़श्ता 34 दिनों से कराची के गर्मी में बैठा हुआ है, वो बीमार है। उसका एक ही कमाने वाला बेटा है जिसको उठा कर लेकर गए। वो लोग जो बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में आते थे, वो 30,000 अफराद, वो 50,000 अफराद जो हर जगह हम जाते थे वो इकट्ठे होते थे। वो इसलिए इकट्ठे होते थे कि वो आपसे बेजार है, वो अपनी बेजारी का इजहार करते थे। आज बुकला आपसे बेजार है क्योंकि उनका काला कोट भी उनको जो है ना बचा नहीं सकता है। तो आप खुद सोचें कि आप किस तरह इस रियासत को चला रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का जिक्र अमेरिका समेत चाइना जहां पर भी हो, उनके वसाइल के खरीद फरोख्त के ऊपर हो रहा है। अगर बलूचिस्तान का जिक्र नहीं हो रहा है तो इस चीज पर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे किस हद तक सियासी कतगन है, यहाँ पे अदालतें किस तरह अस्करी कुव्वतें कंट्रोल करती हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 75 सालों से सियासी कारकुनान को टारगेट किया जा रहा है, आम आवाम को टारगेट किया जा रहा है। ये अलमिया नहीं तो और क्या है कि एक सूबे का वजीर आला नौजवानों की फलाह बहबूद की बात करता है और उसी सूबे से एक ही साल के दौरान 800 के करीब नौजवानों को जिबरी गुमशुदा किया जाता है। तकरीबन 400 के करीब लोगों को मारवा अदालत कत्ल किया जाता है। बलोच यकजहती कमेटी जो अपनी इब्तिदा से आइन, कानून और जमहूरी जद्दोजहद कर रही है, वो अब भी अपने जद्दोजहद को जारी रखे हुए है। हमारे 5 साथी गुज़श्ता 5 महीने से उसी आइन और कानून और इस अदालतों के दरमियान इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं, और उसी दौरान हमारे दूसरे साथियों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। आज हम सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस कानून को हथियार बनाकर बलोच नस्ल कुशी का आलाकार बनाया हुआ है, वो कानून कहाँ है? वो कानून ही बलोच की नस्ल कुशी के लिए बनाया गया है। आज आप देखें कि इस अदालत के पास, इस रियासत के पास हमें कैद करने के लिए कोई अजर नहीं बचा है, तो हमें तकरीबन 2.5 माह के अरसे से रिमांड में रखा जा रहा है। हम समझते हैं कि ये परेशानी इस रियासत के लिए, इसके उस जज के लिए है जो 50 सालों से कानून पढ़ने के बाद भी उस फैसले पर अमल करता है जो उसे व्हाट्सएप पर कोई फौजी कर्नल भेजता है। ये समाज गिरावट की तरफ जा रहा है। 26वें अमेंडमेंट के बाद जो एक जुडिशरी थी जिस पर आम आवाम का एक भरोसा था, वो भरोसा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। इन्हीं अदालतों में मैं पूछती हूँ कि हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस चल रहे हैं। यही पुलिस स्टेशन जो आज आकर रिमांड की तलब कर रहे हैं, यही पुलिस स्टेशन पे माएं जाकर फरियाद करती हैं कि हमारे बेटों को उठा कर ले गए एजेंसी वाले, आप FIR दर्ज करें। मगर वो FIR दर्ज नहीं होती है। अगर FIR दर्ज होती है तो उस बलोच पर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाता है, एहतजाज करता है।
ہم سمجھتے ہیں ایسے تمام FIRs ہر بلوچ بچے کے دل پر بھی درج ہے. وہ FIR جس پہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں, وہ نفرتیں جس کے بیج آپ نے بوئے تھے وہ اب تناور درخت بن چکے ہیں. شاید ہماری سیاسی تحریک اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ ہم بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے ان کی روک تھام کر سکے. اگر کوئی واقعی میں کوئی ہوش و آواز رکھنے والا کوئی بندہ ہے یا کوئی کرنل ہے یا کوئی تھنک ٹینک ہے تو وہ سمجھ سکے کہ یہاں پہ عام عوام یا بلوچوں کی نسل کشی جو جاری ہے اس طریقے کار سے یہ نظام نہیں چلے گا. لیکن جس طرح آسما جہانگیر نے کہا تھا کہ یہ ڈفرز ہے, اور ڈفرز جب کسی ریاست کو چلاتے ہیں تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے. جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بگڑی ہوئی صورتحال ہے. ہم مطمئن ہیں اور اپنے عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جیسے سیاسی کریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں ہم نے بہت برداشت کی ہے. جس طرح 2 سپٹمبر کو ایک پیسفل اجتماع پر خودکش بم باور اٹیک کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کون ہے, کس نے کروایا, کس نے ان معصوم لوگوں کی جانیں لی. یہ ہمارے شعور پر حملہ ہے, یہ ہمارے جو ہم نے گزشتہ 75 سالوں سے ہماری سیاسی جدوجہد ہے اس پر حملہ ہے. لیکن ہم رکیں گے نہیں. جس طرح احسان کی ماں اکیلے کوئٹہ پریس کلب میں بیٹھی رہی 30 دن تک, اس عورت کو طرح طرح کی دھمکیاں دی گئی. اس کے بچے کو ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر نے جو ہے نا تھپڑ مارا, اس کو ہراساں کیا. وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو شاید ہمارے ٹیکس سے اس کی پے مل رہی ہے. آج زائد کا والد گزشتہ 34 دنوں سے کراچی کے گرمی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بیمار ہے. اس کا ایک ہی کمانے والا بیٹا ہے جس کو اٹھا کر لے کر گئے. یا جس طرح تقریباً 50 دنوں سے بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں, اور بے حسی کا مظاہرہ دیکھیں کہ ایک وزیر جا کر اپنے اسمبلی میں یہ کہتا ہے کہ ان کے کوئی سیاسی ایجنڈے ہیں. آپ اپنے عسکری ایجنڈوں کو یہاں پہ بند کریں کہ سیاسی ایجنڈے نہ ہوں. آپ اپنے عسکری قوتوں کو اپنے بارڈرز تک محدود رکھیں. آپ کا سماج گراوٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ کے سماج میں جو نوجوان نسل ہے وہ اس حد تک مورلی کرپٹ ہو چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی بات کو مانتا ہے جو ریاست اور اس کی پروپیگنڈا مشینری لے کر جاتی ہے. لیکن بلوچ سماج وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروپیگنڈا غیر متعلقہ افراد, غیر مقامی افراد کے ساتھ جو آپ ایک پروپیگنڈا اور بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ ہار چکے ہیں. وہ آپ بالکل مکمل طور پر ہار چکے ہیں. آج بلوچ کے گھر گھر میں بلوچ کی مائیں بہنیں, وہ لوگ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلسوں میں آتے تھے, وہ 30,000 افراد, وہ 50,000 افراد جو ہر جگہ ہم جاتے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے, وہ اس لیے اکٹھے ہوتے تھے کہ وہ آپ سے بیزار ہے. وہ اپنی بیزاری کا اظہار کرتے تھے. آج بکلا آپ سے بیزار ہے کیونکہ ان کا کالا کوٹ بھی ان کو جو ہے نا بچا نہیں سکتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس طرح اس ریاست کو چلا رہے ہیں. ہماری تحریک جاری رہے گی. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والے لوگوں کو ہوش اور عقل سے کام لینا چاہیے. ہم قانون پر بھی اب سوال اٹھائیں گے. کون سا قانون؟ وہ قانون جو رات کو کسی فوجی کرنل کے لکھنے سے بدل جاتا ہے. آپ کے آئین کی آپ بات کرتے ہیں, اس میں شگاف پڑ چکے ہیں. آپ نے اتنی مرتبہ اس کو امینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اب عسکری آئین زیادہ نظر آتا ہے, اس میں عوامی آئین کوئی نہیں ہے. وہ کیونکہ جو عوامی آئین کے جتنے اس میں آپ نے جتنے شکیں ڈالی ہوئی ہیں وہ تو اپلیکیبل ہے ہی نہیں. جتنی مرتبہ آپ نے آئین کو امینڈ کیا ہے صرف اور صرف اپنی عسکری قوتوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیا ہے, اور عوامی قوتیں سیاسی پارٹیوں کو کمزور بنانے کے لیے کیا ہے. اب کیا یہ کوئی قانون ہے کہ آپ نے جبری گمشدگی کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا کہ 90 دن تک آپ کسی کو وداؤٹ چارجز کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ جمہوری ریاستوں کے قانون ہے جس کو آپ کا صدر جو ہے نا دستخط بھی کرتا ہے؟ وہ صدر جو بولتا ہے کہ میری پارٹی نے جو ہے نا جمہوریت لے کر آئے ہیں, ہم نے آئین بنائی ہے. آیا خدا را اس آئین کو خود بھی پڑھے اور ہمیں بھی پڑھائیں کہ کون سا آئین ہے جو ہم پر لاگو ہے, جس پر صرف اور صرف بلوچ کے لیے ہتھیار اٹھائے گئے ہیں, لاٹھی اٹھائی گئی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیا گیا ہے. جو آپ MOU سائن کر رہے ہیں جس پہ بلوچ کے وسائل کا سودا لگایا جا رہا ہے, تو وہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کا بھی سوچے جو بلوچستان میں بستے ہیں, جن کی یہ زمین ہے, جن کے یہ وسائل ہیں. اگر آپ
75 سالوں کے طرز سے اس صوبے کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں چلا سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں چلا سکتے. آپ جتنی خون ریزی کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ تحریک مضبوط ہو کر ابھرے گی. اور میں عوام سے بھی یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس ریاست کے فاشزم کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے تشدد کو برداشت کر رہے ہیں. 75 سالوں سے ہماری وہ نسل ہے، وہ چھٹی نسل ہے جو اس مذمت کو آگے لے کر جا رہی ہے. یہ وہی ریاست ہے جس نے نوروز خان کو دھوکہ دیا. جو آج مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ وہی ریاست ہے جس نے قرآن کے نام پر اس سمیت اس کے پورے انقلابی کارکنوں کو شہید کیا. یہ وہی ریاست ہے. لیکن اس ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے جس نے اس نوروز خان کو شہید کیا وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ہمارے بیچ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا. اس ریاست کے خلاف ہماری مذمت زندہ رہے گی اور جو بھی خاندان ہے، جو بھی شخص ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پر امید رہے. ہماری امید اس سسٹم سے نہیں ہے، اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگوں کی امیدیں نہیں ہے. اس سے آج آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز اس سے جو ہے نا کس حد تک وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. آج وہ پارلیمانی پارٹیز جنہوں نے اس سسٹم کو چلایا ہے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ہماری امیدیں ہماری عام عوام سے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہم سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ کر کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، پارٹیاں ہیں، جتنے وکلا تنظیمیں ہیں، جتنے لیبر یونینز ہیں، وہ ان تمام اختلافات کو ایک سائڈ کر کے اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے ایک ساتھ ہو. جو کسان تنظیمیں ہیں، جس طرح ایگریکلچر لینڈ کو بلوچستان کے تباہ و برباد کیا گیا، گیس تو چھینی گئی، وسائل تو چھینا گیا، ابھی کھمبے بھی اکاڑ کر پنجاب لے گیا. کس لیے؟ تاکہ بلوچستان کا کسان، بلوچستان کا جو بزگر ہے وہ پائی کے لیے برداشت کرے، پائی کے لیے وہ محتاج ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں بلوچستان میں ہو رہی ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی. ہم اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ انقلاب خود آ جائے. انقلاب کبھی خود نہیں آیا ہے. انقلاب کو زندہ قومیں لے کر آئی ہیں، وہ زندہ قومیں جنہوں نے قربانی دی ہے، جنہوں نے قربانی کی قیمت جانی ہے اور اس کی قیمت کو دے کر انقلاب لے کر آئے ہیں. تو ہمیں پر امید رہنا ہے. بلوچ عوام سے درخواست کرتی ہوں، ان ماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ جتنے دن اسلام آباد میں رہیں، آپ نے بلوچستان کو وہاں ریپرزینٹ کیا، آپ نے یہ ریپرزینٹ کیا کہ پنجاب کا رویہ بلوچستان کے ساتھ کیسا رہا ہے. یقین کیجئے آپ کی مذمت بلوچستان کی تاریخ میں ایک بہت روشن اور سنہرا باب ہوگا. اور جو ہم یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، جس طرح ججز جو ہے نا، جج محترم جو ہے نا، ہمارے وکیلوں کی بات سننے سے بھی انکاری ہے. جو فیصلہ ان کو سنایا جاتا ہے وہی آ کر وہی پوچھتے ہیں. وہ سب سے پہلے سرکاری وکیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے آپ کو، ریمانڈ چاہیے کتنے دن کا، 10 دن کا نہیں، آپ 20 دن کا لے لیں. یہ رویہ ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پہ قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اسی مذمت کو آگے لے کر جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام، ہماری قوم ہمیشہ ڈٹی رہے گی اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ کر کے آئیں اور منظم ہو کر اس سیاسی جدوجہد کو آگے لے کر جائیں.